الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو جناب نسیم صاحب الفاظ عموم میں تھی۔ فرما رہے ہیں کہ وہ الفاظ جو عموم پر دلالت کرتے ہیں ان میں سے 5-6 کا ذکر ہم یہاں کریں گے۔ کتنے کا ذکر کریں گے؟ 5-6 کا ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے تو کل ہے۔ کیا بیٹا؟ کل۔ ٹھیک ہے، جب بھی کل کا لفظ آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر عموم ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جمیع، یہ بھی عموم پر دلالت کرتا ہے۔ تمام، یہ بھی عموم پر دلالت کرتا ہے۔ ایو، یہ بھی عموم پر دلالت کرتا ہے۔ دائماً، یہ بھی عموم پر دلالت کرتا ہے۔ ابداً، یہ بھی عموم پر دلالت کرتا ہے۔ بات واضح ہوگی؟ اچھا، یہ جو پہلے 4 لفظ ہیں کون سے؟ کل، جمیع، تمام، ایو، یہ عموم افراد پہ دلالت کرتے ہیں، یعنی یہ حکم عام کے تمام افراد کو شامل ہے۔ میں کہتا ہوں جاء کل الطلاب، میرے پاس سب طالب علم آئے، یعنی جاء کا حکم طلاب کے تمام افراد کو شامل ہے۔ اسی طریقے سے اگر کل کو اٹھا کے اس کی جگہ پر جمیع کو رکھوں تو بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس سب کے سب طالب علم آئے، یعنی یہ آنے کا حکم طالب علم کے ہر فرد کے لیے شامل ہے۔ اسی طریقے سے اگر میں کہوں تمام، ٹھیک ہے، یا میں جو ہے کیا کہوں ایو، البتہ وہ عموم کی آپ قسم پڑھ کر آئے، ایو عموماً عموم بدلی پہ دلالت کرتا ہے۔ ٹھیک، باقی رہی بات کس کی؟ دائماً کی اور ابدا کی۔ یہ عموم پر دلالت کرتا ہے لیکن اس میں افراد کا عموم سمجھ میں نہیں آئے گا، بلکہ زمانے کا عموم سمجھ میں آئے گا۔ کس کا عموم؟ زمانے کا۔ جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں تو وہی کام کسی نہ کسی زمانے میں تو ہوگا نا۔ میں آپ کو یہ کہتا ہوں اطعم زیدن، ٹھیک ہے، دائماً، تو یہاں پر کھانا کھلانا صرف زید کو ہے، زید کے تو کئی افراد نہیں ہیں، لیکن دائماً یہ کہتے ہیں ہر وقت، یعنی سردی ہو، گرمی ہو، صبح کا ٹائم ہو، دوپہر کا ٹائم ہو، رات کا ٹائم ہو، اسے ہر وقت کھانا کھلاؤ۔ تو دائماً نے آ کے ہمارے اطعم کے دائرے کو وسیع کر دیا، افراد کے حوالے سے نہیں، زمانے کے حوالے سے۔ اسی طریقے سے ابداً، یہ بھی بیٹا زمانے کے عموم پر دلالت کرتا ہے۔ مثلا قرآن مجید نے یہ کہا کہ تم لوگ رسول اکرم کے بیویوں کے ساتھ شادی نہیں کرو ابدا۔ ابدا کا مطلب یہ ہے رسول اکرم حیاتی میں ہو، رسول اکرم جو ہے اس دنیا سے چلے جائیں، رسول اکرم فرض کریں کسی بیوی کو گھر سے نکال دیں، کچھ بھی کریں، تم شادی نہیں کرو۔ تو یہ ابداً بھی زمانے کے حوالے سے جو کہا ہے حکم کو وسیع کر دیتی ہے۔ بات واضح ہوگی؟ فرماتے ہیں یہ جو الفاظ عموم پر دلالت کرتے ہیں اس کا سبب کیا ہے؟ بھائی سالن کڑوا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں مرچ زیادہ ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے۔ بھائی چائے بہت زیادہ میٹھی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں چینی بہت زیادہ ہے۔ مطلب ہر کام کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ اب آپ کریں کہ کل عموم پر دلالت کرتا ہے، تو اس کی وجہ، علت، سبب کیا ہے؟ فرماتے ہیں یا تو وضع سبب ہے۔ بیٹا کیا؟ وضع، یعنی جن لوگوں نے کل کے لفظ کو ایجاد کیا تھا عربی زبان میں، انہوں نے کہا تھا کہ کل جو ہے ہم عموم کے لیے وضع کر رہے ہیں۔ جنہوں نے جمیع کو وضع کیا تھا تو انہوں نے وضع کرتے وقت، یعنی ایجاد کرتے وقت یہ طے کر لیا کہ یہ کس کے لیے؟ عموم کے لیے۔ یا ایک لفظ ایسا ہوتا ہے جو عموم پر دلالت کرتا ہے وضع کی وجہ سے نہیں، بلکہ مقدمات حکمت کی وجہ سے۔ بیٹا کس کی وجہ سے؟ مقدمات حکمت۔ انشاءاللہ آپ مطلق اور مقید کے بحث میں پڑھیں گے۔ آج مختصر یہ ذہن میں رکھ لیں
کہ مقدمات حکمت کا مطلب یہ ہے کہ متکلم گفتگو کرتا ہے اور وہ اپنے گفتگو میں معنی کے خلاف کوئی قرینہ نہیں لاتا، یہ مقدمات حکمت ہے۔ تو مقدمات حکمت کے ذریعے بھی تین چیزیں ایسی ہیں جو جناب عموم پہ دلالت کرتی ہیں۔ ایک نکرہ در سیاق نفی۔ نکرہ در سیاق نفی کا مطلب یہ ہے کہ بیٹا ایک نفی کے بعد کوئی نکرہ آتا ہے، ٹھیک، تو یہ عموم پہ دلالت کرتا ہے۔ وضع والوں نے یہ چیز وضع نہیں کی، لیکن مقدمات حکمت کے ذریعے یہ سمجھ میں آتی ہے۔ آپ کو میں یہ کہتا ہوں لا رجل فی الغرفۃ، بیٹا رجل کس کے بعد آیا؟ لا کے بعد، ٹھیک۔ اب آپ کیا کہیں گے؟ ایک مرد نہیں ہے، کوئی بھی مرد نہیں کمرے میں؟ بیٹا ایک کہاں سے لائے آپ؟ لا رجل کمرے میں مرد نہیں ہے، یعنی کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کے ایک نہیں ہے تو یعنی دوسرا ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ لا نے آ کے جنس کی نفی کی، جنس رجل، جنس رجل کی نفی اس وقت ہوگی جب ہر مرد کی کیا ہو جائے؟ نفی۔ اگر آپ اس کمرے سے مشاہد کو اور نسیم کو تو باہر کر دیں، لیکن یہاں پر عاشق اور سکندر بیٹھا ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں لا رجل فی الغرفۃ؟ پھر تو نہیں کہہ سکتے نا۔ جنس کی نفی اس وقت ہوگی جب اس کے تمام افراد کی کیا ہو جائے؟ نفی ہو جائے۔ میں کہتا ہوں بیٹا آج کوئی مہمان آیا، ٹھیک، وعلیکم السلام، تو آپ بولتے ما جاء ضیف، کوئی بھی مہمان نہیں آیا، یعنی نہ عرب مہمان آیا، نہ عجم مہمان آیا، نہ مولوی مہمان آیا، نہ غیر مولوی۔ حالانکہ ضیف ہے تو مفرد، لیکن چونکہ نفی کے بعد ہے، نفی چاہے ما ہو چاہے لا ہو، ٹھیک ہے، تو وہاں پر بھی جو کیا ہے معنی عمومیت کی ہوگی۔ میں آپ کہتا ہوں اچھا آپ نے طالب علم کو مارا ہے؟ آپ کہتے ہیں ما ضربت طالباً، میں نے کسی بھی طالب علم کو نہیں مارا۔ یعنی اگر کسی ایک کو بھی آپ نے مارا ہوگا تو پھر یہ آپ کا جملہ جھوٹا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ بس جب نکرہ نفی کے بعد آئے تو مقدمات حکمت کی وجہ سے وہاں پر بھی عموم کا فائدہ ملتا ہے، ایک۔ دوسری، جب جمع پر الف لام لگ جائے، کس پر بیٹا؟ جمع پر الف لام لگ جائے تو یہ الف لام لگنا بھی مقدمات حکمت کی وجہ سے جو کیا ہے عموم پہ دلالت کرتا ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں جاءت طلاب، ایک مرتبہ جاءت طلابن تنوین لاتے ہیں، پھر تو الف لام نہیں ہے، لیکن طلاب پر جب آپ الف لام لاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں سب کے سب طالب علم آ گئے، یعنی یہ جاء کا حکم طالب علم کے ہر فرد کے لیے کیا ہے وہ شامل ہے۔ بات واضح ہوگی؟ اور اگر مفرد پر الف لام آ جائے، کس پر بیٹا؟ تو بھی عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ جیسے آپ کیا کہتے ہیں الحمد للہ، سب تعریفیں اللہ کی ہیں، حالانکہ حمد تو مفرد ہے تو ایک تعریف اس سے مراد لینی چاہیے، لیکن اس پر چونکہ الف لام آ گیا تو اس لیے جو کہ اس سے مراد ہم تمام افراد لیں گے، یعنی تعریف کے تمام افراد کس کے لیے ہیں؟ پروردگار کے لیے۔ اب عبارت پڑھتے ہیں، ایک منٹ آپ اس موبائل کو بند کریں مشاہد۔ الرحمن الرحیم، الفصل الاول، پہلی فصل، الفاظ العموم، عموم والے الفاظ یا وہ الفاظ جو عموم پر دلالت کرتے ہیں۔ لا شک، کوئی شک نہیں، کس بات میں؟ ان للعموم الفاظا، بتحقیق عموم کے لیے چند الفاظ ہیں، دالتن، وہ الفاظ جو دلالت کرتے ہیں علیہ عموم پر، اما بدلالت لفظیت الوضعیت، یا تو وہ دلالت کرتے ہیں دلالت لفظیہ وضعیہ کے ساتھ، ٹھیک بیٹا، لفظیہ کہہ کر عقلیہ کو خارج کر دیا، پھر وضعیہ کہہ کر غیر وضعیہ کو خارج کر دیا، او بالاطلاق، یا وہ الفاظ اطلاق کی وجہ سے عموم پر دلالت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اطلاق کی پھر وضاحت کریں، وہ بمقتضی مقدمات الحکمت، اور مقدمات حکمت کی وجہ سے دلالت کرتے ہیں۔ بیٹا نیچے پڑھیں جو حاشیے میں لکھا ہوا ہے، سیاتی تفسیرها،
ان قریب آئے گی مقدمات حکمت کی تفسیر مفصلاً، وہ بھی اجمالی نہیں آئے گی، تفصیل کے ساتھ آئے گی. کہاں پر؟ فی مبحث المطلق والمقید، جب ہم بحث کریں گے کون سی؟ مطلق اور مقید والی. ٹھیک ہے. وہ اجمالہ، ٹھیک، اجمالہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس بحث کا مختصر جو ہے کیا ہے؟ وضاحت. ان یکون المتکلم فی مقام البیان، متکلم صاحب بولنے کے موڈ میں ہو، یا یوں کہیں کہ بولتے وقت اسے کوئی مجبوری بولنے کے لیے نہ ہو. وَلَمْ يَأْتِ فِي كَلَامِهِ بِقَرِينَةٍ، اور متکلم اپنے گفتگو میں کوئی ایسا قرینہ نہیں لاتا، دالۃ علی الخصوص، جو قرینہ دلالت کرے کہ یہاں پر اس لفظ سے کوئی خاص فرض مراد ہو. فَيُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالْعُمُومِ، بس جب متکلم آزادی کے ساتھ بول سکتا تھا مشاہد، اور اس نے کوئی قرینہ بھی خاص پر نہیں لایا، تو پھر ہم کہیں گے کہ اس کی یہ جو ہے کیا ہے؟ عموم پر دلالت کرتا ہے. اما الدال بالوضع، لیکن وہ الفاظ جو دلالت کرتے ہیں وضع کے ذریعے علیہ، عموم پر، علیہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ عموم. ٹھیک ہے. فالفاظ مفردۃ، وہ الفاظ کیا ہے؟ مفردہ ہے. مفردہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ الفاظ مرکبہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ ایک ایک لفظ ہیں. ٹھیک ہے. جیسے کل ہے، جمیع ہے، تمام ہے، ایو ہے، دائمن ہے. ٹھیک. والالفاظ الاربعۃ الاول، بیٹا اول نہیں پڑھنا، اول، پہلے والے جو 4 لفظ ہیں. ٹوٹل لفظ نسیم کتنے بتائے؟ گنتی کر کے مجھے بتاؤ، ٹوٹل کتنے لفظ ہیں؟ عموم کہاں ہے بیٹا؟ ہاں، ان میں پہلے جو 4 ہیں تفید العموم، یہ فائدہ دیتے ہیں عموم کا، لیکن فی الافراد، افراد کا. یعنی یہ جو عام ہے، کہیں بھگی بتاؤ شوخیاں، ٹھیک. تو کیا ہے بیٹا؟ یہاں پر جو پہلے 4 لفظ ہیں وہ افراد کے عمومیت پر دلالت کرتے ہیں، اس عموم کے تمام افراد کے حکم شامل ہے. اب آپ موڈ تک نا، اچھا کیا واللفظ الاخیر، باقی جو آخری لفظ ہے کون سا؟ دائمن والا. ٹھیک ہے. یفید العموم فی الازمان، یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، لیکن کس میں؟ ازمان، یعنی اس میں زمانہ عام ہو جائے گا، فرد عام نہیں ہوگا، بلکہ زمانے میں جو ہے کیا ہے؟ کوئی معین زمانہ نہیں، بلکہ جتنے زمانے ہو سکتے ہیں. وقولک، پس تمہارا یہ قول، اکرم زیدن، تم عزت کرو زید کی، فی یوم الجمعۃ، کون سے دن میں مشاہد؟ جمعے کے دن، دائمن، ہمیشہ. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ مہینے کے ایک جمعہ نہیں، 2 جمعے نہیں، بلکہ جتنے بھی جمعے ہیں. جمعہ زمانہ ہے یا غیر زمانہ بیٹا؟ زمانہ ہے. یعنی جتنے بھی جمعے ہیں ان سب میں آپ کو کیا کرنی ہے؟ عزت. یہ ہر جمعے کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوا؟ دائمن والا. یفید، فرماتے یہ دائمن فائدہ دیتا ہے، شمول الحکم، کہ یہ جو اکرم والا حکم ہے یہ شامل ہے لکل جمعۃ، ہر جمعے کے لیے. والنظیر الدائمن لفظۃ ابدن، بیٹا دائمن کی طرح دوسرا لفظ کون سا ہے؟ ابدن. قال سبحانہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ولا ان تنکحوا ازواجہ، تم لوگ نکاح نہیں کرو نبی کے بیویوں کے ساتھ، من بعدی، نبی کے بعد، ابدا، ہرگز، یعنی ہر زمانے میں نکاح نہیں کرنا. ایسا نہیں ہے کہ مثلا 2019 میں نہیں کرنا ہے، 2020 میں کرنا ہے، نہیں نہیں، قیامت تک جتنے بھی زمانے نکاح کرنے کا حق نہیں ہے. انما الکلام، بتحقیق ہماری بحث، فی الالفاظ التی، ان الفاظ کے بارے میں ہے، یستفاد منها العموم، جن سے عموم سمجھ میں تو آتا ہے مشاہد، لیکن دلالت وضعیہ کے ذریعے نہیں، بمقتضى الاطلاق و مقدمات الحکمت، اطلاق کی تقاضا کی وجہ سے اور مقدمات حکمت کی وجہ سے. بیٹا
یہ مقتضا اطلاق اور مقدمات حکمت دو الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ دونوں ایک ہیں، صرف نام مختلف ہیں۔ وہی ثلاثتن، وہی کی ضمیر کہاں جائے گی؟ الفاظ کی طرف۔ وہ الفاظ کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ ایک النکرۃ الواقعۃ فی سیاق نفی، وہ نکرہ جو واقع ہو نفی کے سیاق میں۔ اب سیاق کا آپ آسانی سے ترجمہ یوں کریں جو نفی کے بعد آئے۔ المعروف، مشہور بات کیا ہے؟ ان النافیۃ، بتحقیق لا جو نفی کے لیے آتی ہے، الداخلۃ علی النکرۃ، جو کہ داخل کس پر ہوئی ہو؟ نکرہ پر۔ جیسے لا رجل فی الدار، کوئی بھی مرد نہیں ہے گھر میں، تفید العموم، بیٹا تفیدو کا فائل کہاں جائے گا؟ یہ لا نافیہ، یہ لا نافیہ فائدہ پہنچاتی عموم کا۔ کیوں؟ لأنہا، اس لیے کہ لا لنفی الجنس، یہ کس کے لیے ہے؟ جنس کی نفی کے لیے ہے وہ ہو، اور یہ جنس لا ینعدم، ختم نہیں ہوتی، الا بانعدام جمیع الافراد، مگر یہ کہ اس کے ٹوٹل افراد ختم ہو جائے۔ جب بیٹا آپ رجل کی نفی کرتے ہیں کہ گھر میں کوئی بھی مرد نہیں، تو یہ مرد کی اس وقت نفی ہوگی جب گھر میں مرد کے افراد میں سے کوئی بھی فرد نہ، اور کوئی بھی فرد کا نہ ہونا یہی تو عموم ہے، ٹھیک ہے۔ او بعبارت اخرى، یا دوسرے لفظ میں یوں کہیں، یدلو، بیٹا یہ جو لا نفی ہے یہ دلالت کرتی کس پر؟ علی عموم سلب، کہ بھائی یہ جو ہم سلب کر رہے ہیں، یہ جو نفی کر رہے ہیں یہ عام ہے، کس کے لیے؟ لجمیع افراد نکرت، نکرے کے تمام افراد کے لیے، عقلاً، عقلی طور پر۔ بھائی یہ کیوں؟ لأن عدم طبیعت، طبیعت بے معنی کلی، اس لیے کہ کلی کب ختم ہوتی ہے مشاہد؟ جب کلی کے تمام افراد ختم ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو رجل کیا ہے؟ کلی ہے۔ اب آپ اس رجل کلی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس وقت ختم ہوگی جب ٹوٹل جو کیا ہے رجل ختم ہو جائیں گے۔ انما یکون، یکون میں بیٹا ایک ہوا کی ضمیر مستتر ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ہوا کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ عموم سلب۔ یہ عموم سلب اس وقت ہوگی، یا یوں کہیں یہ عدم طبیعت اس وقت ہوگی بے عدم جمیع افراد طبیعت، جب طبیعت کے ٹوٹل افراد نہ ہوں۔ دوسری چیز جو مقدمات حکمت کے ذریعے سے عموم پر دلالت کرتی ہے، الجمع المحلہ باللام، وہ جمع جس پر الف لام داخل کیا گیا ہو۔ من ادوات، ادوات کو یہاں الفاظ کی معنی ملے، ویسے ادوات بیٹا کس کی معنی دیتا ہے؟ اوزار، ٹھیک ہے۔ من ادوات العموم، بھائی وہ الفاظ جو عموم کا جو ہے کیا ہے فائدہ دیتے ہیں، الجمع المحلہ باللام، وہ جمع ہے جس پر الف لام لگا ہوا ہو، کا قول ہی سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو، اوفو بالعقود، تم وفا کرو کس کی؟ عقد کی۔ عقد یعنی جو آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ طے کیا ہے اس کی وفا کرو۔ اب بیٹا عقود پر کیا ہے؟ الف لام ہے۔ الف لام کا مطلب یہ ہے کہ عقد چاہے نکاح کا ہو، چاہے عقد تجارت کا ہو، چاہے عقد جو ہے کیا ہے کسی، چاہے عقد کسی اور چیز کا ہو، ٹھیک ہے۔ ہر عقد کے کیا ہے؟ وفا کرنی ہے۔ ہر عقد ہمیں کہاں سے سمجھ میں؟ عقود پر جو الف لام ہے اس سے، ٹھیک۔ المفرد المحلہ باللام، وہ مفرد جس پر الف لام لگا ہوا ہو، قد عد من الفاظ العموم، عد مانا گنا گیا ہے، شمار کیا گیا ہے الفاظ عموم میں سے، کس کو؟ المفرد المحلہ باللام، وہ مفرد جس پر الف لام ہوتا ہے، نہ ہو قول ہی کا قول ہی سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے، والعصر، اس میں بیٹا شاہدی مثال نہیں ہے، ان الانسان لفی خسر، بتحقیق ہر انسان خسارے میں ہے۔ مشاہد، انسان مفرد ہے یا جمع؟ مفرد ہے۔ اب یہ الف لام جب اس پر لگا نا تو یعنی یہ نقصان والا جو ہے کیا حکم ایک انسان کے لیے نہیں ہے بلکہ انسان کے تمام افراد کے لیے ہے، یعنی انسان سے مراد اب یہاں پر جو ہے کیا ہے عموم ہو جائے گی۔ کیوں؟ استثناء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھائی پہلے والی چیز متعدد ہے پھر اس سے ہم کسی کو نکالتے ہیں، اس لیے تو قرآن نے کہا نا الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان، جو ایمان لے آئے، یعنی وہ خسارے میں نہیں۔ بس معلوم ہوا
کہ یہاں پر انسان پر جو الف لام آیا ہے اس نے انسان کے دائرے کو جو کیا ہے وسیع کر دیا ہے. ان الانسان لفی خسر، بے تحقیق سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. وذالک، ذالک کا بیٹا اشارہ کہاں جا رہا ہے کہ یہ مفرد الف لام والا بھی عموم کا فائدہ دیتا ہے بدلیل ورود الاستثناء. اس کی دلیل یہ ہے کہ استثناء آئی ہے علیہ اس انسان پر. دیکھیں اللہ کے ذریعے آپ نے استثناء کیا، کس کو؟ ایمان والوں کو، عمل صالح والوں کو، ٹھیک ہے، جو بیٹا حق کی تلقین کرتے ہیں ان کو، اور جو صبر کی تلقین کرتے ہیں ان کو. بس یہ استثناء کرنا مشاہد، استثناء کبھی بھی ایک سے نہیں ہوتی، ہمیشہ استثناء کتنے متعدد سے ہوتی ہے. بس انسان کے متعدد کے لیے الف لام نے اس کو متعدد کے لیے بنا دیا، عموم کے لیے بنا دیا. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.